تو پھر واڈا صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، واڈا صاحب پابندی کیسے لگے گی پھر ان پہ؟ دیکھیں میر صاحب، ویسے تو اس ملک کے اندر 6 کو 9، 9 کو 6 ہوتا دیکھا ہے ہم نے 75 سالوں سے. میں نے تو کہا کہ جو سیریز چلتی آئی ہے، جو فلم ہم دیکھ رہے ہیں، اس فلم کے تحت تو ہوا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے مطلب فضل چودھری صاحب بتا سکیں گے، طارق فضل چودھری صاحب، کیونکہ اکثر یہ گورنمنٹ میرے بتانے کے 15-20 دن 25 دن بعد بولتی ہے کہ ہاں ایسا کچھ ہونے والا ہے. تو میں نے آپ نے جو سپریم کورٹ میں اپنا رسپانس جمع کرایا، میں نے پڑھا ہے، میرے پاس پڑھا ہوا ہے. اس میں آپ نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر یہ ججوں کو کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں تو مجھے کنٹیمپٹ کا نوٹس کیوں دیا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب آپ پہ فائرنگ ہوئی تھی تو جس نے فائرنگ کی تھی اس نے تو آپ کا کام اتار دیا تھا. اللہ کی رضا نہیں تھی اس کے اندر، آپ نکل ہے باہر. اس طرح میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں ہوں. وہ راضی مجھ سے رہے تو دلوں میں ڈال بھی دے گا، لیکن جب میں نے کنٹیمپٹ کیا، جرمنی کے اندر انڈے شارٹ ہو گئے، مجھے بلائیں گے بھائی جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے. مولوی صاحب نے کہا ہے، مولانا صاحب نے باہر آ کے میں گھسیٹوں گا سپریم کورٹ ڈنڈے لاٹھیوں کے ساتھ. شہباز شریف صاحب نے کالی بھیڑیں کہا ہے، رؤف حسن صاحب نے کہا ٹاؤٹ، اور باقی دیگر ان کے جو پی ٹی آئی کے بندے، کیونکہ ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے تو ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، کیونکہ ٹرولنگ نہ ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی توہین عدالت؟ سر میرا میر صاحب، میں نے ایک سوال کیا، میں تو چاہتا تھا وہ کنٹروورسی ختم ہو جائے بابر ستار صاحب کی اور ارتھر منلا صاحب کی. اچھا، میں نے جب سوال کیا، جب جواب آیا اس میں تضاد آ گیا، تاثر آ گیا، غلط بیانی ہوئی اس کے اندر. اب اگر یہ سوال کرنا میرا کنٹیمپٹ ہے تو یہ سوال تو میں اگر گناہ کبیرہ ہے تو میں تو گناہ کبیرہ پہ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ میرا کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں میں. آپ گھسیٹ کے لے آئیں 50 بندوقیں میرے سر پہ رکھ کے ادھر آ جاؤ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. بھائی کنٹیمپٹ تو پاکستان کا ہو رہا ہے. نہیں لیکن مصطفیٰ کمال نے تو معافی مانگ لی، تو آپ بھی مانگ لیں. دیکھیں میر صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کا سوال تو جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے انسان کی جو زبان ہے نا، اس پہ انسان کو کھڑا رہنا چاہیے، اور اگر غلط ہو تو تھڑے پہ بیٹھنے والے سے ہی معافی مانگے. معافی مانگنا ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر میں غلط ہوں تو میں تھڑے پہ بھی معافی مانگ لوں گا، کیمرے کے سامنے مانگ لوں گا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا. تو آپ کی نیت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی نہیں ہے؟ سر میں تو کنٹیمپٹ کورٹ کی نیت تو بہت دور کی بات ہے، میں تو قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی پھر قریب سے نہیں جاتا. آپ نے کچھ کہنا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ پنچوتا صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، لیکن بات بہت چھوٹی کی ہے انہوں نے. اور چھوٹے پن کی بات اس لیے میں نے کی ہے کہ آپ اگر کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو بغیر ثبوت کے آپ نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ دا جج. ہمارے کیس، میرا ذاتی کیس بھی عدالت میں ہے، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے اعتراض کیوں کیا، اعتراض اس لیے ہم نے کیا کہ اس وقت میر صاحب تقریباً 400 پٹیشنز 2024 کے الیکشن کی پورے پاکستان میں مختلف ٹرائیبونلز کے پاس ہیں، اور ٹرائیبونل جو ہے وہ ایک ٹرائل کورٹ ہوتا ہے. اور ہمیں اعتراض یہ تھا کہ ہمارے جو کیسز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے طور پہ نہیں، بلکہ جس طرح گریڈ پٹیشن ہوتی ہے اس طرح ڈیل کیے جا رہے ہیں. اس کی ملٹیپل ریزنز ہے. میرے خلاف تو ویسے جو پٹیشن ہے ویسے بھی وہ ٹائم بار ہے، وہ تو پہلے دن میں اٹھ جانی چاہیے اور اڑ جائے گی. لیکن یہ ٹیکنیکل باتیں آپ کے پروگرام میں تو کسی کو دلچسپی اس پہ نہیں ہوتی، لہٰذا پرسنل کمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بغیر کسی ثبوت کے آپ کو نہیں. جی دوسری بات یہ ہے کروں گا جی، آپ نے اگر میرا اور اپنا کوئی پروگرام رکھنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ رکھیں گے، بالکل رکھیں گے سر، بالکل آپ اپنی بات کر لیں. ہاں، باقی لوگوں کو جو ہے اس میں میرا خیال وقت ضائع نہ کریں. دوسری بات یہ ہے جی کہ جب یہ کہتے ہیں جناب کہ گورنمنٹ اور پیٹرول کی قیمتیں، کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس یا گورنمنٹ کی گرپ جو ہے وہ اس بات سے نہیں ہوتی. ظاہر ہے پرائم منسٹر سفارش کرتے ہیں، آگے باقاعدہ ایک کمیٹی ہے جو طے کرتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کتنی کم ہوگی یا نہیں ہوگی. میں نے آپ سے بات یہ کی ہے کہ گورنمنٹ کی حد تک تو آپ جو بھی بیان بازی کریں، وہ لڑیں، وہ ماننے والی بات ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا جو ایک ذہنی یعنی فتنہ اور انتشار کی سیاست ہے، اس کی زد میں ریاست آ جاتی ہے، ریاستی ادارے آ جاتے ہیں، ہمارے دفاعی ادارے آ جاتے ہیں، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے آ جاتے ہیں. وہ زیادتی ہے اور وہ کوئی ملک بھی برداشت نہیں کرتا. نہیں، لیکن غلط بات ہے کہ دفاعی اداروں اور انٹیلیجنس کے اداروں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے، لیکن عدلیہ پہ بھی اٹیک نہیں کرنا چاہیے، خواہ پی ٹی آئی کرے یا مسلم. بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر میں دوبارہ پھر سنو جی، جو یہ فیصل واڈا صاحب نے اپنے ڈیفینس میں جو سپریم کورٹ میں جو شہباز شریف صاحب کا جو پیش کیا ہے، انہوں نے ویسے صرف شہباز شریف صاحب کا نہیں پیش کیا، رؤف حسن صاحب کا بھی پیش کیا. پہلے شہباز شریف صاحب کا سن لیں. ممکن ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے، پاکستانی سوچ رکھتی ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں. آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. تو یہ جو لفظ ہے، یہ میں تو اس کو رپیٹ نہیں کرتا، یہ صحیح ہے.
دیکھیے میر صاحب، بات جس طرح آپ نے کی ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے، عدلیہ کے ادارے، یہ یقیناً قابل احترام ہے. کس تناظر میں کی گئی ہے، بعد میں اس پارٹی کی طرف سے وضاحت آئی ہے، جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا نام لیا گیا ہے اور ان ججز کا نام لیا گیا ہے. فارغ ہو گئے اور عدلیہ کے وہ ججز جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ آج جو ہے 50 سال گزرنے کے بعد جو ہے اس فیصلے کو کہا جا رہا ہے کہ غلط ہے، تو بھٹو صاحب کو دوبارہ زندہ تو نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلے بدقسمتی سے ہماری تاریخ میں ہوئے ہیں کہ جو کہ عدلیہ کے لیے بھی آج ان کو ڈیفینڈ کرنا اور اس کا دفاع کرنا مشکل ہے. یہ اس تناظر میں بات ہے. چلیں اس تناظر میں بات ہے، لیکن جو رؤوف حسن صاحب نے بات کی ذرا وہ بھی سن لیں. یہ ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا نام ہے عامر فاروق، لیٹر میں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹرفیئرنس ہو رہی تھی تو چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں. چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا، وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. سر ٹاؤٹ کا لفظ بہت سخت ہے. سر اس کے اوپر یقینی طور پر رؤوف صاحب جو ہیں وہ جواب دیں گے. میں جواب ان کے دینے آیا ہوں. اچھا، آپ رؤوف صاحب کے لفظ سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سخت لفظ ہے. جی بالکل اچھی بات. میں یہ بات کرتا ہوں، انہوں نے ابھی فرمایا کہ ہائی کورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ بڑا کوئی انوکھا یا ان کے لیے کوئی شاید اوپر سے آ گیا اور ریٹ پٹیشن کی طرح اس کو چلایا جا رہا ہے. ہائی کورٹ جو ٹریبیونل جو ہے اس کے پاس اختیارات ہیں کہ جب ایویڈنس وہ چاہے گا وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے گا، اور جب وہ چاہے گا تو ایفیڈیوٹس مانگے گا. ان سے صرف ایفیڈیوٹ مانگا گیا اور فارم 45 مانگے گئے. فارم 45 آپ کو پتہ ہے جی اسی رات کو آ جاتے ہیں، اگر جیتے ہوئے ہوں نا تو اسی رات کو آ جاتے ہیں. ان کے پاس آج تک نہیں آ رہے. بالکل ہے. جو مخالفین جو ہیں تو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ عدالت نے یہ صرف یہ کہا ہے کہ صرف یہ کہا ہے کہ ایفیڈیوٹ لے کے آپ یہ بتا دیں، آپ بڑے سینئر وکیل ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ایک پٹیشن ٹائم بار ہے، پہلے اس پوائنٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے یا پہلے ہمارے ایفیڈیوٹ کیا ہمارے 380 پولنگ ایجنٹس کے پڑے ہوئے ایفیڈیوٹ میرے پاس میں نے دینے ہیں؟ یہ مجھے بتا دیں اس کا فیصلہ پہلے ہونا ہے کہ یا ہماری جو ہے وہ پوری پٹیشن سنی جانی ہے. یہ آپ مجھے اب عدالت کو آپ اپنی مرضی سے زنا نہ چلائیں. عدالت چاہتی ہے کہ کون سے مدعے کے اوپر انہوں نے یہ میرا خیال ہے عدالت کا فیصلہ عدالت کرے گی. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا.